ایک شخص بازار میں صدا لگا رہا تھا، گدا لے لو، 500 روپے میں گدا لے لو۔ گدا انتہائی کمزور اور لاغر قسم کا تھا۔ وہاں سے بادشاہ کا اپنے وزیر کے ساتھ گزر ہوا۔ بادشاہ وزیر کے ساتھ گدے کے پاس آیا اور پوچھا، کتنے کا بھیج رہے ہو؟ اس نے کہا، عالی جا 500 دینار کا۔ بادشاہ حیران ہوئے، اتنا مہنگا گدا، ایسی کیا خاصیت ہے اس میں؟ وہ کہنے لگا، حضور، جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ دکھائی دینے لگتا ہے۔ بادشاہ کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا، اگر تمہاری بات سچ ہوئی تو ہم اسے 1 لاکھ کا خرید لیں گے، لیکن اگر جھوٹ ہوئی تو تمہارا سر قلم کر دیا جائے گا۔ ساتھ ہی وزیر کو کہا کہ اس پر بیٹھو اور بتاؤ کیا دیکھتا ہے۔ وزیر بیٹھنے لگا تو گدے والے نے کہا، جناب، مکہ مدینہ کسی گناہ گار انسان کو دکھائی نہیں دیتا۔ وزیر، ہم گناہ گار نہیں، ہٹو سامنے سے، یہ کہہ کر گدے پر بیٹھ گیا، لیکن کچھ دکھائی نہ دیا۔ اب سوچنے لگا کہ اگر سچ کہہ دیا تو بہت بدنامی ہوگی۔ اچانک چلایا، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، کیا نظارہ ہے مکہ مدینے کا۔ بادشاہ نے تجسس میں کہا، ہٹو جلدی، ہمیں بھی دیکھنے دو، اور خود گدے پر بیٹھ گیا۔ دکھائی تو اسے بھی کچھ نہ دیا، لیکن سلطان جمہور کی شان کو مد نظر رکھتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لے آیا اور کہنے لگا، واہ میرے مولا، واہ واہ، سبحان تیری قدرت، کیا کراماتی شان کو، کیا کراماتی گدا ہے، کیا مقدس جانور ہے۔ میرا وزیر جتنا نیک نہیں تھا، مجھ جتنا نیک نہیں تھا، اسے صرف مکہ مدینے دکھائی دیا، مجھے تو ساتھ ساتھ جنت بھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے اترتے ہی عوام ٹوٹ پڑی، کوئی گدے کو چھونے کی کوشش کرنے لگا، کوئی چومنے کی، کوئی اس کے بال کاٹ کر تبرک کے طور پر دیکھنے لگا، وغیرہ وغیرہ۔ ذرا غور کرے، یہی حال کچھ ہمارے معاشرے میں رہے، کچھ جعلسازوں اور مکاروں کا ہے، جنہوں نے دینی اصطلاحات اور دین کے نام پر فریب دینے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، اور سادہ عوام بھی آندھا کانے بن کر پیچھے چل پڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سمجھ اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔